کہ سب سے عظیم ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کام نصیب کیا۔ کل آپ کو جیسے قیامت والے دن انشاءاللہ مقام محمود ملے گا، آپ کی امت کو اس مبارک کام کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام والی نشستوں کے پیچھے اسی ساخت کی بنی ہوئی کرسیاں ہوں گی، صرف اس پہ نبوت کی مہر نہیں ہوگی، اس پہ یہ امت بیٹھے گی۔ سارے انبیاء علیہ السلام حیران ہوں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام بنایا۔ یعنی اللہ نے یہ کام دیا اپنا قیامت والے دن اپنے دربار کا ہم نشین بنانے کے لیے۔ لوگ کسی بادشاہ کے دربار کا ہم نشین بننے کے لیے بڑے پاپڑ بیلتے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں یہ کام عطا فرمایا ہے جو دنیا میں راحت، چین، سکون، یہ دنیاوی چیزیں نہیں ہیں، یہ آسمان، یہ مادی چیزیں نہیں ہیں، یہ آسمان سے ملتی ہیں۔ اس کام کے کرنے والوں کے ساتھ وعدے ہیں، ان کو اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ یہ جو دعائیں ہیں مصنون دعائیں، وعدے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں۔ یہ کاموں کو بنانے کے لیے وہ مبارک اعمال ہیں جن دعاؤں نے کامیابیوں کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ جو اس راستے کے اندر نکلے گا، محنت کرے گا موت تک، تو پھر اللہ پاک اس کی دعاؤں کو بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح قبول کریں گے۔ یہ مختصر سی دعائیں ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کاموں کو جو ہے وہ بنائیں گے۔ یہ دوستو یہ کام کوئی تقریر نہیں ہے، یہ جیسے مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ یہ رانڈ کا رونا ہے، رانڈ یا اس بیوہ کا رونا، گود میں بچہ تھا، اس کا خاوند مر گیا، تو اس امید پہ بچے کو پالا کہ ایک دن یہ بچہ جوان ہو جائے گا، پھر میں اس کا نکاح کروں گی، پھر پوتے آئیں گے، پوتی آئیں گی، گھر میں پھر سے رونق ہوگی۔ اس امید پہ اس بچے کو جب وہ بچہ جوان ہو گیا تو اب اس کے نکاح کی باتیں کرنے لگی اور خوشیوں کے دن لوٹنے کا ایک زمانہ اسے محسوس ہونے لگا، تو وہ بچہ بھی مر گیا۔ اب بتاؤ اس عورت کی دلی کیفیت کیا ہوگی جس نے 20-21 سال خاوند کے مرنے کے بعد اس امید پہ بچے کو پالا کہ خوشیاں لوٹیں گی۔ تو یہ اس رانڈ کا ہونا ہے جس کا جوانی میں پھر بچہ بھی مر جائے۔ تو اس لیے یہ 6 نمبر نہیں ہے، 6 محنتیں، کہ ہر طرح کی دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ پاک کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور کامیاب کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنا پورا دین عطا فرمایا۔ دین اللہ پاک کی وہ پسندیدہ اور رب چاہی زندگی ہے جس پہ چل کے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کے ساتھ جوڑا ہے، ہم سب اس محنت کے ذمہ دار ہیں۔ اس میں پہلی محنت یہ ہے کہ کیوں میں اللہ کو راضی کروں، اللہ کون ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور پھر عبدیت ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ لفظ ذمہ دار لفظ چھوٹا، لیکن آپ جانتے ہیں ذمہ داری کی محنت، لفظ ڈاکٹر چھوٹا، اس کے پیچھے 20-25 سال کی محنت۔ اس طرح یہ کلمہ الفاظ تو چھوٹے، اس کے پیچھے انبیاء علیہ السلام کی ایک زبردست محنت۔ ایسی محنت کسی اور جہد کے اندر کسی اور مادی چیز کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آروں سے چیرا بھی جا رہا ہے تب بھی محنت، لوہے سے کنگیاں، لوہے کی کنگیوں سے جلد اکھاڑی جا رہی ہے تب بھی یہ محنت، طائف میں 6 میل کے پتھر پڑ رہے ہیں تب بھی محنت۔ انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، مالدار ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، مصروف ہو یا غیر مصروف، بوڑھے ہو یا جوان، صحت مند ہو یا جو ہے بیمار، انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو۔ نقص دین ہو اور ابو بکر زندہ ہو، یہ ملت ابراہیمی ہے۔ ایک باپ نے جیسے بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے، ایک آدمی مرد اس کو اپنی بیوی سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو اللہ نے کہا ذرا بیٹے کی محبت کو ہماری محبت پہ قربان کر دو، بیوی کی محبت کو ہم امر دیتے چھوڑ دو ویران جگہ پہ جہاں کھانے کے بھی اسباب نہیں، ہم پہ بھروسہ کرو، ہم امر دے رہے ہیں۔ تو چھوڑ لیا، چھوڑا تو پھر جو ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم لوگ بھائی عورت کا جذبہ دیکھیں، خامن جدا ہو رہا ہے، بات بھی نہیں کر رہا، تو کیا کدھر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ خاموش
کیا اللہ نے کہا ہے اس پہ سر ہلایا تو جائیے اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. کیا ایمان بنا ہوا تھا. ہمارے مستورات کو چھوڑ کے چلے 4 مہینے سال کے لیے جانا ہے, بند دروازوں کے اندر تالے لگے ہوئے ہیں, رشتہ دار بھی ساتھ ہیں, محرم ہیں, پھر بھی دل گھبراتا ہے. اور وہاں جس کے بھروسے پہ جا رہے ہیں, جس کے امر کو زندہ کر رہے ہیں, اس اللہ نے پھر کیسا زبردست جو ہے کیسی روزی دی کہ جہاں بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہاں چشمہ نصرت جبرائیل, ایسا پانی جو بھوک اور پیاس کی حالت میں پیے تو بھوک اور پیاس ختم. مائی ہاجرہ رضی اللہ عنہ کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ حج مکمل ہی نہیں جب تک وہ صحیح مائی ہاجرہ والی کو دہرائی نہیں, صفا مروہ کی دوڑ جو ہے. اور پھر جب تشریف لائے تو اب بچہ بڑا ہو گیا, بڑا خوبصورت نظر آیا. اپنی محبوب ترین چیز اب قربان کر کے دکھاؤ. پہلے موت کے منہ میں دے کر گئے تھے, دیکھو ہم نے پال دیا, اب ذرا چھری کے نیچے رکھ کے اس کو ذبح کرو. اب ہم یہ دیکھ اللہ پاک بات بتانا چاہتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کے لیے ہر جذبہ قربان. جب تک ایک جذبے پہ نہیں آؤ گے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے, میرا سب کچھ لگتا ہے لگ جائے. سب سے اعلیٰ ترین مومنین کا انعام بھی یہ ہے, 5 چیزیں دنیا میں مقرر ہیں, کھانا, لباس, سواری, مکان, نکاح. نہ بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے. اس لیے رزق کے لیے الٹی کلبازیاں نہیں لگانی چاہیے. اعتدال سے حکم بھی نہیں ہے اس کو کمانے کا. جمعہ پڑھو, ہاں تلاش کر لو, ایک قسم کی اجازت دی ہے. ورنہ یہ مقدر کی دنیا ہے. دنیا بقدر مقدر ہے, آخرت بقدر مشقت ہے. آخرت کے لیے یکسو ہو جائیں تو مقدر کی دنیا پلے ہوئے جانور کی طرح قدموں میں آئے گی. لیکن اگر جو مقدر ہے اس کے لیے جہد کرنا اور جو مجاہدہ اور محنت ہے اس کو چھوڑ دینا, بھروسے کتنی مت ماری گئی ہے. سمندر جیسی آخرت کے لیے آج قطرے جتنی محنت نہیں ہے, اور قطرے جیسی دنیا کے لیے سمندر جیسی محنت ہے. کتنا افسوس ہوگا آخرت کے اندر. جیسے وہ کسی نے تمثیلاً بیان کیا نا کہ موٹر وے پہ بڑی تیزی سے گاڑی چلاتا جا رہا ہے, رکیے رکیے رکیے. صاحب آپ کون ہیں؟ گاڑی کو بریک لگاتا ہے. میں جو ہے میں محکمہ تعلیم کا ماہر ہوں, اگر مجھے اپنی زندگی کی گاڑی میں لے لو گے تو تمہیں بڑی بڑی ڈگریاں جو آج کے بت بھی ہیں منع نہیں ہے, لیکن اس سے سمجھنا ڈگری سے کام بنے گا. ڈگری ملی اور موت پہلے آ گئی تو ڈگری کیا کرے گی؟ ڈگری سے وہ ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں, اور اللہ محتاج نہیں ہے کسی ڈگری کے. رزق جو ہے, جو ان پڑھ ہے وہ جو انگوٹھا لگاتا ہے اس کی کارخانہ ہے, اور جو ڈگری والا ہے وہ اس کا نوکر ہے. کتنے ایسے. آئیے تشریف لیں, آپ کے تو بڑے فضائل ہیں. آگے پھر آگے بڑھتا ہے, رکیے رکیے, بڑی تیزی سے جا رہا ہے, بڑا مصروف ہے, محکمہ تعلیم کے ان نقشوں کو پورا کر رہا ہے. ارے رکیے, میں آپ کون ہیں؟ میں شعبہ تجارت سے تعلق ہے, اس کا ماہر ہوں. اگر مجھے زندگی میں لے لو گے تو اس ڈگری کے ساتھ جو ہے تجارت ہوگی, اور فلاں ملک میں تمہارے وہ تجارت ہوگی, اور پھر کبھی صبح کس ملک میں اور شام کس ملک میں. اچھا آپ بھی آ جائیے ہماری زندگی میں. پھر آگے بڑھا, پھر جو ہے نا وہ کسی محکمے نے, رکیے رکیے آپ کون ہیں؟ میرا شعبہ نکاح کے ماہرین میں سے ہے, اگر آپ کے نوکری کے ساتھ چھوکری بھی ہو جائے گی تو اور مزے ہوں گے. تو زندگی یہ آپ بھی تشریف لے آئیں. آخر سائیں عبد القادر صاحب جیسے آدمی بھی ہنسا لیے کھڑے تھے. رکیے رکیے جناب, آپ کون صاحب ہیں؟ میں نبی علیہ السلام کے کام کا نمائندہ ہوں. اگر مجھے زندگی میں لے لو گے تو تمہاری تجارت, تمہاری ڈگری جو ہے نا, ایمان اور عمل والے ڈاکٹر بنو گے تو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی. اور اگر تجارت میں آ جاؤں گا نا تو تم صدیقین شہداء میں تمہارا حشر ہوگا. اور اگر خاوند اور بیوی کی زندگی میں آ جاؤں گا تو پھر یہ فائدہ ہوگا کہ تمہاری دنیا میں جنت بن جائے گی, کیونکہ بیوی کی فرمانبرداری اللہ کے خزانوں میں, بچوں کی اطاعت گزاری اللہ کے خزانوں میں, سواری حفاظت پہ منظر سے, چھوٹی دکان سے بڑا نفع, بڑے کاروبار سے چھوٹا, یہ سب اللہ کے قبضے. تو مجھے لے لو زندگی میں. یہ محنت جب آئے گی تمہاری زندگی میں تمہیں دین آئے گا, اور دین سے تمہاری دنیا بھی جنت کا ذریعہ بنے گی اور آخرت میں مزے اڑاؤ گی. ہاں دین محمد بھائی عبد القادر صاحب, باتیں تو بہت آپ کی اچھی ہیں, لیکن یہ ذرا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں اتنا مصروف ہوں, میرا لیکچر ادھر ہے, میری تجارت ادھر ہے, بیوی بچوں کے تقاضے ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, معاف کرنا. تیزی سے چلا گیا.
अगर सड़क के दरमियान में बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, रुकिए, बड़ा करख्त आदमी खड़ा है पास, एकदम ब्रेक लगाता है, रास्ता ही नहीं है। आप कौन साहब हैं? मैं इज़राइल हूँ, आपकी ज़िंदगी में दीन मोहम्मद देखना चाहता हूँ, अगर है तो वो जन्नत का दरवाज़ा खोलूँगा, और अगर नहीं है तो मैं जहन्नुम के अंदर धकेलूँगा, कब्र से शुरू हो जाएगा। दीन मोहम्मद साहब के इज़राइल साहब, ये देखिए ज़रा डिग्री ले लेंगे, मुझे छोड़ देंगे? मैं डिग्री नहीं चाहिए, मुझे दीन मोहम्मद दिखाओ ज़िंदगी में। ये मेरे तिजारत के नक्शे हैं बड़ी दुनिया में फैले हुए, ये ले लें, मुझे छोड़ दें, ये बीवी ले लें, बच्चे ले लें। फिर कहता है ज़रा मुझे सरा ये थोड़ा सा यू टर्न लेने दे, दीन मोहम्मद इधर थोड़ा पीछे, मैं अभी ले आता हूँ। मैंने कहा माफ़ करना, इस बोर्ड के बाद कोई यू टर्न नहीं है, सिर्फ 2 ही दरवाजे हैं, अगर नहीं ला सके तो इधर से पीछे अब जा भी नहीं सकते। ओहो, घसीट के जब जहन्नुम में डाला जाएगा तो अपने उंगलियों को दांतों से चिबाते हुए कोनियों तक अपनी उंगलियों को चबाएगा, फिर रोना शुरू करेगा, इतने आंसू बहाएगा कि उसके पानी के खून और पीत के आंसू ख़त्म हो जाएंगे बदन से, कश्तियाँ चल जाएँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर दुनिया में इस फ़िक्र में रो ले, कहाँ आज तक की ज़िंदगी कहाँ गुजर गई। आदमी में 4 कुव्वतें होती हैं, दिमागी, बदनी, माली, कल्बी कुव्वतें, ये मेरी कहाँ लग गई। इस तबलीग में हर चीज़ प्लेट में रख के मिल रही। मुफ्ती ज़ैनुल फरमाया करते थे, आज नबी अलैहिस्सलाम की ये 4 कुव्वतें सबसे ज़्यादा इलाही कलमतुल्लाह पे लगी, अल्लाह की तरफ, आखरत, अमाल की तरफ बुलाने पे लगी, ताकि अल्लाह की मार्फत पैदा हो। फिर अब्दियत, फिर नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी उस मुबारक अब्दियत वाली ज़िंदगी, फर्माबरदारी वाली ज़िंदगी के फ़राइज़, वाजिबात, सुनन, मुस्तहब्बात को सिखाने में लगी। ये अब्दियत है। जब मार्फत होगी तो फिर अब्दियत होगी, मार्फत ना हो तो अब्दियत नहीं, डंडे से नहीं आ सकता। तो उसके बाद हाजतमंदों की हाजतों को पूरा करने में लगी, और सबसे आखिर में अपनी जान पे लगाया। आज हमने इसको उलट कर दिया, अल्लाह पाक ने सारी कायनात में हमारे निज़ाम को उलट दिया। साहबा रुज़वान जब इस मेहनत को कर रहे थे, इज़्ज़त की चोटियों पे अल्लाह ने पूछा, रज़ी अल्लाह अन्हु। आम मोमिनीन को ये जो 5 चीज़ें दुनिया में रिज़्क़ की है ना, ये आखिरत में 5 आला तरीन शक्लों में पेश की जाएंगी। मुसलमान औरतों को भी कह दें, अपने घर में जितनी महरम औरतें हैं, कि और हूर की तारीफ़ यह है कि कड़वे पानी के समुद्र में थूके शहद ज़्यादा मीठा, उंगली का पोरवा ज़ाहिर करे चाँद सूरज काले तवे जैसा, सर का पल्लू झोले तो उसकी खुशबू से जिन इंसान बेहोश हो जाए, और मुर्दे को हंस के देखे ज़िंदा। इस हूर से मुसलमान औरत 70,000 गुना ज़्यादा खूबसूरत होगी, ये मलका होगी। खाने मादी चीज़ों में सबसे लजीज जो है वो अल्लाह ने औरत को रखा है, बीवी को रखा है। हलाल रास्ते जो है, हराम रास्ते नहीं, हराम में मुसीबत है, हलाल में फ़ायदे हैं। और खाना सबसे आला, सवारी सबसे आला, और जो है मकान चांदी सोने का। इसी तरह जो है यानी खाना, लिबास, सवारी, मकान और निकाह, ये 5 तो सबसे आला। लेकिन जब अल्लाह पाक अब नज़र नहीं आए, जब अल्लाह पाक की ज़ियारत होगी, मनमोहन ज़ात है जिसकी याद से आदमी का मन खिंच जाता है, परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। सख्त जैसे अल्लाह को याद करने वाला खुश्क टहनी की तरह, जिसे अंग्रेज़ी में टेंशन कहते हैं, टेंशन, और अल्लाह को याद करने वाला सरसब्ज़ टहनी, लचकदार, मज़े से हिलने, वो जो मुड़ने वाली। तो अल्लाह को याद करता है, सारी परेशानियाँ दूर है जी। तो अल्लाह को ज़ियारत जो है, ये जो फिर ये जो लज्जतें, मादी लज्जतें सब हेज हो जाएंगी। जिस ईमान सबसे दुनिया में भी मादी चीज़, रूहानियों के अंदर सबसे ऊंची चीज़ ईमान की हलावत है। अहदुन अहद जो है वो चट्टान के नीचे, कि वो हलावत मुझे भूलती नहीं है। उस चट्टान के नीचे बिलाल कहते, जब मैं अहदुन अहद कहता था, वो ऐसा ठंडक पड़ती थी कि शाम तक मुझे सब तकलीफ दूर हुई थी। वो आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा, फ़िरौन की बीवी, चौमुखा का मतलब है कि उसके पैरों और हाथों में उसने मेखे गाड़ दिया, चक्की का पत्थर सीने पे रख दिया। इस हालत में कहा, अल्लाह अपने घर के पास मुझे घर दे दे। अल्लाह को याद कर रही है। तो ये फुज़्तु बिरब्बिल काबा, ये उनको आखिरत नज़र आ रही है, जन्नत की नेमतें नज़र, अल्लाह की रज़ा नज़र आ रही है। तो वहाँ जब अल्लाह की ज़ियारत होगी तो ये सब नेमतें, दुनिया वाली जन्नत वाली नेमतें हेज, अल्लाह की ज़ियारत उससे ऊंची
اللہ ارے 7 لاکھ سال ہو گئے میرے سے بات کرتے ہوئے، تمہاری حوریں انتظار کر رہی ہیں، صرف مرد خاوند اور بیوی جائیں گے، اگر دونوں نیک ہیں تو وہاں بھی اکٹھے ہوں گے۔ پھر اللہ پاک ایک دن اعلان کریں گے ایسی چیز نہ دوں جو میں نے کبھی نہ دی ہو۔ اللہ وہ کیا ہے؟ سب کچھ تو مل گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ اب آپ ہر دفعہ میں کہتے ہیں مانگو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا مانگے، اب ہم کیا مانگیں؟ اچھا پھر میں ہی تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہوں جو میں نے تمہیں کبھی نہیں دی، کہ آج میں تمہیں اپنی رضا دے دیتا ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں۔ یہ ہے وہ جو ہدف جسے لے کے دنیا میں چلنا چاہیے۔ دنیا میں مرنے کی لیے آئے ہیں، آج جینے کی فضائیں بنی ہوئی، آج خواہشات کو پورا کرنے کی فضا ہے۔ بہت بڑا دھوکہ ہے، دنیا بے وقوفوں کی جنت ہے، مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، بے وقوفوں کی جنت ہے۔ یہاں پہ آنکھوں کا تعیش ہے۔ جو امام خواہشات کے امام ہیں، جاپان خواہش کا امام ہے۔ تھوڑا پر عرصہ پہلے اللہ پاک لے گئے تو 35,000 جاپانی خودکشی کر رہے ہیں۔ ارے تم لوگوں نے ٹویوٹا بنائی، دنیا میں 1 نمبر گاڑی، تمہارے پیسے ہیں، یہ بھروسہ نام کی چیز ہی پتہ نہیں اس کو، توکل نام کی چیز ہی پتہ نہیں۔ ایسی ایسی نعمتیں ہیں، توکل، بھروسہ، تقویٰ، حلاوت ایمان، دھیان، اخلاق سے جو ہمیں وہ ملتا ہے، نور ملتا ہے۔ خدمت 20 مسلمانوں کو سلام کریں، آپ کو نور ملے گا۔ یہ عمل اتنا قیمتی ہے، شام کو موت آ جائے سیدھا جنت۔ کسی مسلمان بھائی کی لاش کو غسل دے دے، آپ کو نور ملے گا، 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گلہ دے دے کسی مسلمان کو، یعنی کسی کی حاجت روائی میں چلے 10 سال، یہ نور والے دعوت سے سب سے زیادہ نور ملتا ہے، پھر تعلیم سے ملتا ہے، پھر ذکر سے ملتا ہے، یہ معاون بنتے ہیں، نماز سے نور ملتا ہے، روح چمکدار بنتی ہے۔ بدن مادہ ہے، مادی چیزیں، یہ مٹی سے پیدا ہوئی ہے، مٹی سے خوش ہوتے ہیں۔ نفس کیا ہے؟ بدن کی ضرورتیں، مجھے مٹی کا مکان دو، مٹی کی عورتیں، مٹی کے کھانے، مٹی کی گاڑی، مٹی مٹی مٹی، یہ بدن مٹی مٹی کرتا ہے۔ روح جو ہے کہتی نہیں نہیں، مجھے مٹی سے کوئی فائدہ نہیں، مجھے دعوت کا نور دلاؤ، میری خوراک دعوت، سب سے زیادہ نور مجھے دعوت سے ملتا ہے۔ پھر تعلیم کا نور ہے، تعلیم و تعلم ہے، فضائل ہیں، وہ مجھے نور دو، میری موت تک مقابلہ ہے۔ اگر میں چمکدار بن کر بدن سے نکلوں گی تو یہ بدن کو شاباش دے کر جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں سے استقبال کریں گے۔ یہ کامیاب روح ہے، چمکدار روح ہے، خوشبودار روح ہے، اس کو غسل دیں گے جنت کے فرشتے، اس کے گھر سے لے کے قبرستان تک۔ یہ بچوں کو بتایا کریں، وہ انگریزی کا لفظ ہے آج کل بہت، یہ بچوں میں یہ جی وہ بچہ یہ ہے، یہ ٹاپر ہے، ٹاپر، کہ یہ فرسٹ آتا ہے، ایک اول نمبر والا۔ یہ بتاؤ بچہ یہ ہے اول نمبر، وہ اول نمبر جھوٹ ہے۔ کیا اول نمبر ہے؟ ذرے جیسی زندگی کے لیے اول نمبر، یہ دائمی زندگی کا اول نمبر ہے کہ تیرے بیٹا ایسی موت آئے کہ تیری روح بدن سے آٹے کے بال کی طرح نکالی جائے، تو جنت کے فرشتے غسل دیں۔ بیٹا اول نمبر وہ ہے جو 50,000 سال کے دن کے اندر تیرا انعام امال نامہ دائیں ہاتھ پہ دلوا دے، تجھے عرش کا سایہ دلوا دے، وہ پل صراط پہ تیرے ماتھے سے تیرے نور کے بقدر وہاں پہ نور نکلے گا، ایمان کے بقدر نور نکلے گا، جگنو کی روشنی، موم بتی کی، لالٹین کی، کوئی سورج جیسی روشنی والے بھی ایمان والے مرد اور عورتیں ہوں گے۔ جہنم پناہ مانگے گی، پل صراط اوپر ہے، نیچے جہنم ہے۔ اللہ کے دوست جلدی گزر جا، تیرے ایمان کے نور سے کہیں جہنم کی آگ ہی نہ بجھ جائے۔ بیٹا یہ نور حاصل کرو، ہے جی، اور جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا۔ یہ اس لیے آئے ہیں میرے دوستوں، غریب آدمی خاندان ہے، آج کل یہ بیرون کی ڈگری کروڑ سے اوپر ہے، یہ ہارورڈ یونیورسٹی، فلاں یونیورسٹی، ایمان اور عمل کے بغیر جو بچے وہاں جاتے ہیں ماں باپ کے لیے ہمیشہ قد ہے، اگر اس سے زنا ہو گیا ماں باپ کے نامہ مال میں زنا لکھا جائے گا۔ ڈگری تو دلوا دی، ایمان عمل نہیں دی، شہد نکالنے بھیجا، مکھی سے بچنے کے لیے جو کپڑا لپیٹنا تھا ایمان کا وہ تو کپڑے پہنایا نہیں اس کو، اب مکھیاں کھا رہی ہیں اس کو، ہے جی، شہد تھوڑا مکھیاں زیادہ، جان کے لالے پڑ کے ایمان صفر ہو گیا۔ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی، ملک مال عہدہ منصب ڈگری جاگیر آج کے بت ہیں، ان کے بغیر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقوں میں 100% کامیابی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کے بغیر چاہے ملک ہو، مال ہو، عہدہ ہو، منصب ڈگری جاگیر 100% ناکامی ہے۔ ایک 4 قسم کے آدمی ہے، دنیا کا امیر، آخرت کا بھی امیر ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں،
दाऊद अलैहिस्सलाम हैं, 4 बादशाह दुनिया के गुजरे, 2 मुसलमान, 2 काफिर। तो दुनिया का अमीर आखिरत का भी अमीर, यह अमारत पे अकड़ता नहीं है, ये खर्च करता है आखिरत के लिए, भेजता है अब इसको, ये आखिरत का दुनिया। दूसरा नंबर, दुनिया का अमीर आखिरत का फ़कीर, इस पर भी तरस खाना चाहिए। ये आखिरत का बहुत बड़ा फ़कीर है, इस फ़कीर को भीख देनी चाहिए, इस पर रहम खाना चाहिए, इसको आखिरत का अमीर बनाने की कोशिश की जाए। तीसरी वो किस्म है, दुनिया का फ़कीर आखिरत का अमीर। बुलाएंगे, अरे तुझे थोड़ी रोज़ी थी फिर भी तूने मुझे राज़ी कर दिया, ये तो मेरे इंतज़ामी अमूर थे, ज़्यादा वाला मेरे यहाँ कामयाब नहीं था और कम वाला नाकाम नहीं था। मैं तो आदमी की शक्ल और माल को देखता नहीं, मैं तो दिल और बदन के अमाल को देखता हूँ। तेरा दिल और तेरे बदन के अमाल ने मुझको राज़ी कर दिया। जहाँ नेक अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में चला जाए, और देख ये जहन्नुम में जो जाने वाले हैं, इन्होंने तेरे साथ ज़रा बराबर खैरखाई की हो, इनको भी अपने साथ जन्नत में ले। कोई पैसा लगता है इसमें, ईमान और अमल वाला बन जाए, है जी। और सबसे बुरी किस्म, दुनिया का भी फ़कीर, आखिरत का फ़कीर। तो भाई दोस्तों, अल्लाह पाक मतलूब और मकसूद है, महबूब और माबूद है, मनमोहन ज़ात है, रहमान बाप का प्यार, रहीम माँ का प्यार। जैसे कहते हैं ना गोरा चिट्टा, जब बहुत ही गोरा हो तो गोरा चिट्टा, रहमान रहीम, सिर्फ रहम करने वाले, इंतहाई रहम करने वाले, जिसके जो हर चीज़ पे कादर है। आखिरत में 2 बंदों को बुलाएगा, ये तुम्हारा मामला है जी, जाओ दोनों जहन्नुम में, ये तो भरा हुआ है गुनाहों से। एक जा रहा है जहन्नुम की तरफ, लेकिन मुड़ मुड़ के देख रहा है, फिर आगे जाता है, फिर मुड़ मुड़ के देख रहा है, और एक सरपट दौड़ा बजा। दोनों को अल्लाह ने बुलाया, तुम्हें हमने जहन्नुम का बोला, तू क्यों पीछे मुड़ के देख रहा था? कि अल्लाह, दुनिया में तूने इतना रहम किया कि मैं तेरी नाफरमानियों में लगा रहा, फिर भी तू मुझे खाना देता रहा, पानी पिलाता रहा, बीवी दी, बच्चे दिए, तो आज इसलिए मुड़ के देख रहा हूँ कि शायद फिर तू रहम खा जाए, इसलिए मुड़ के देख रहा हूँ। दूसरे को बोला, तू क्यों तेज़ दौड़ा है? ए अल्लाह, सारी उम्र तेरी नाफरमानियों में गुजारा, आज तो तूने हुक्म दिया जा जहन्नुम में, तो मैंने कहा तुझे एक तो हुक्म तेरा सही तरह पूरा करके दिखा दूँ, जा जहन्नुम में। तो मैं सरपट दौड़ रहा था ताकि तू आज खुश हो जाए कि मेरा हुक्म मानने में सरपट दौड़ रहे। दोनों को अल्लाह कहते जाओ, कादर है, जाओ जन्नत में चले जाए, है जी। तो मेरे भाई दोस्तों, उस करीम ज़ात, करीम कहते हैं जिसका दुश्मन पे कब्ज़ा हो फिर उसको छोड़ दे। जैसे एक आदमी के पास जो है, किसी ने पनाह मांगी, उसने पनाह दे दी, थोड़ी देर में उसका भाई आया, इस किस्म शक्ल का आदमी तुम्हारे पास देखा तो नहीं है? कि क्या मतलब? वो हमारे भाई को कत्ल करके आया, उसको पकड़ना है, कत्ल करना है उसको। तो अब ये पनाह दे चुका था, जब वो भाई गया तो इसको एक ही घोड़ा था उसके पास कि मैं तुम्हें पनाह दे चुका हूँ, तुमने मेरे ही भाई को कत्ल किया है, लेकिन मैं तुम्हें पनाह दे चुका, वादा कर चुका हूँ, ये मेरा घोड़ा है, जल्दी निकल जाओ, मेरे जितने भाई हैं अभी थोड़ी देर में वो तुम्हें आके पकड़ के कत्ल कर देंगे, जाओ ये मेरा घोड़ा लेके इस बस्ती से दूर दूर भाग जाओ। ये है करीम कि दुश्मन काबू में है, भाई का कातिल है, लेकिन फिर उसको जो है उसने छोड़ दिया। अल्लाह पाक करीम है। कहते हैं जवानी में खौफ को गालिब किया जाए क्योंकि क़ुव्वत अमल ज़्यादा हो, और बुढ़ापे में रहम को गालिब किया जाए कि सफ़ेद बाल वालों को अल्लाह अज़ाब देने से शर्माएंगे। जब क़ुव्वत अमल कम है तो फिर रहम को गालिब किया जाए। तो भाई दोस्तों, बुनियाद क्या हुई कि पहले अल्लाह की दावत क्या है कि अल्लाह की तारीफ़ को इतना सुनना, बोलना, सोचना, बनी हुई चीज़ों से बनाने वाले पे गौर करना, दुनिया से आखिरत की मंज़िलों को देखना, और मुल्क माल से आमाल जिससे अल्लाह खुश होते हैं उनके फ़ज़ाइल सुनकर अल्लाह की बड़ाई कि वो मालिक यौमिद्दीन है, उसके सामने पेश होना है, सब कुछ को ख़त्म करके बोलेगा आज किसकी हुकूमत है, खुद ही जवाब देगा, सब फरिश्ते भी ख़त्म, बाज़ उलमा कहते हैं जन्नत जहन्नुम अर्श कुर्सी को ख़त्म कर देंगे। अव्वल भी वही ज़ात थी, आखिर भी वही, दरमियान में आजमाइश है। कब्र में पूछ देंगे, अरबी ज़बान होगी, मन रब्बुक, ए बंदे बंदी बता तेरा इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सब कुछ करने वाला कौन? ये सबसे पहले मादीनों बदन में 7 अज़ा है। अभी ये पता कैसे लगेगा? जब तबलीग में लगे हुए हैं, तकरीर का नाम तो है नहीं,
یہ کہ یعنی ایمان بنا یا نہیں. تو مفتی صاحب نے کہا ایمان زین العالمین صاحب نے فرمایا کہ ایمان ٹریفک لائٹ کی طرح ہے. اگر دل میں یہ جو نکلنا ہے یہ قربانی ہے 3 چیزوں کی. اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ابھی آپ تھوڑے وقت کے زیادہ وقت کے لیے کاروباروں کو پیچھے کیا, عزیز و اقارب کی محبت کو اللہ کی محبت میں پیچھے کیا, بدن کو سفر کروایا اور نیچے بٹھایا, آپ گرمی سردی برداشت کی. تو یہ 3 اس سے قوت بڑھ جاتی ہے. جتنی زیادہ قربانی, اے بندے تو میری طرف چل کیا, میں دوڑ کے تیری طرف چلوں گا. تو مجھے 1 نمبر پہ لا تو صحیح, میں بھی تجھے 1 نمبر پہ کر دوں. تو چل کے آئے گا, میں دوڑ کے چل. تو میری یاد کے لیے وقت فارغ کرے گا تو پھر میں تیرے سینے کے تفکرات و پریشانی کو ختم کر دوں گا, تیرے فقر کو بند کر دوں. قربانی کے ساتھ پھر اس محنت میں لگنا, دعوت میں, تعلیم میں, ذکر میں, نمازوں پہ قوت بڑھ جاتی ہے. بنگلہ دیش میں مولانا محمد احمد صاحب سے پوچھا, مولانا یہی بات آپ ملتان میں سنتے تھے تو تھوڑا فائدہ ہوتا تھا, ابھی یہاں کہ ابھی کیا کر کے آئے جی, اب تو سال کی جماعت میں آئے ہیں اور اتنا خرچہ کیا ہے, ابھی بچوں کی جدائی برداشت کی, کہ اس کے بقدر اللہ تمہیں ایمان کی حلاوت دے رہے ہیں. یہ بات وہی ہے لیکن اب یہ تمہارے دل میں اتر رہی ہے تمہارے جوہد کے بقدر. تو مفتی صاحب ایمان بنا ہے یا نہیں؟ تو مفتی صاحب نے کہا ایمان ٹریفک لائٹ کی طرح ہے, بدن میں 7 اعضاء جن سے عمل نکلتے ہیں. مفتی صاحب نے کہا نامحرم پہ نگاہ پڑی, اب ہر آدمی دیکھے گا ایمان بنا ہے یا کمزور ہے. تو نامحرم پہ نگاہ پڑتے ہی اگر یہ دل کے ایمان نے دماغ کے لیے آنکھ کو لال بتی رک جا, آنکھ نیچے گری, مفتی صاحب نے کہا اتنے اللہ خوش ہوئے کہ زندگی کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے. اور اگر پڑی رہ جائے آنکھ تو ایک دن کی ساری نیکیاں صفر, جو اتنا کمایا جتنے اعمال کیے صفر. تو آنکھوں کا دیکھنا یہ ہمارے حالات لا رہا ہے, جنتی بن رہے ہیں جہنم. اس طرح کانوں کا سننا, موسیقی سنی تو اسی میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. توبہ کا صابن بہترین صابن ہے. یہ ہاتھ ہے نا, دیت میں اس میں ہزاروں روپے قیمت ہے. جیسے آدمی قتل کرے تو قتل کے بدلے میں قتل ہے, ورنہ خون بہا 3 کروڑ 100 اونٹ جو ہے ان کی جو بھی قیمت ہو تو یہ اتنا ہے. اسی طرح اعضاء کی قیمت بھی لگی ہے کتابوں میں, فقہا نے لکھی ہوئی ہے. تو یہ ہاتھ اگر کاٹے تو ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ کاٹا جائے گا, مومن کا ہاتھ, اور ورنہ دیت میں اس کی ہزاروں روپے قیمت ہے. اچھا جی میں اس کے مجھے پیسے دے دے, دیت دے دے اس کی, میں اس کا ہاتھ نہیں کٹوانا چاہتا, اس کی منت سماجت ہوئے, اس کے رشتہ دار کہتے ہیں دیت لے لو, تو اگر وہ راضی ہو جائے تو کتنی قیمت ہے اس کی. تو لیکن یہی ایمان کمزور ہو جائے تو یہ ہاتھ جو ہے وہ 10 درم, کیا قیمت ہوتی ہے 10 درم, 300 روپے بھی نہ ہوتے ہو. اگر یہی ہاتھ کسی کی جیب میں یا کسی کی چیز کو چوری کرنے میں, پھر اس کو کاٹنے, شرعی حکومت ہو تو اس کو کاٹ کے پھینک. یہ کنڈم ہاتھ ہے, کنڈم ایمان, کمزور ایمان والے کا ہاتھ ہے. شرمگاہ جو ہے سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی 2 جبڑوں میں زبان اور 2 رانوں میں شرمگاہ سب سے زیادہ. صحابہ اتنے, یعنی خیر کا بول بھی لکھا ہوا ہے کہ کم بولو کہ عجب پیدا ہو جائے. یہ بیان کا شوق نہیں ہونا چاہیے, جو بولے نا میرا بیان ہو, اس کے بیان میں وہ عجب اور یہ مصیبتیں اس کے ساتھ ہیں. جب تک انفرادی دعوت نہ دے تو اس کے بیان میں برکت نہیں ہوگی. مشورے میں طے ہو تو ذکر اور دعا میں لگ جائے, اپنی نیت کرے, وہ بات کرے جس پہ خود نہیں ہے تاکہ اس پہ آ جائے محتاج بن کر. تو میرے بھائی دوستو, سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی زبان ہے, اور پھر شرمگاہ ہے. بیوی سے صحبت کرے صدقے کا ثواب, اور زنا کرے تو آدھا گاڑ کے شادی شدہ آدمی تو پتھر مارنے کا. پاؤں کا چلنا, دماغ, آنکھ, زبان, کان, ہاتھ, پاؤں, شرمگاہ. تو یہ ہمارا امتحان ہوگا. ابھی مفتی صاحب سے جذبہ بنا تھوڑا سا, مفتی صاحب موٹر سائیکل بیچنے جا رہا ہوں, ذرا مجھے بتائیے مسائل, 10 منٹ میں بتا دیں. بھائی پہلے سب سے ایپ بتانا کہ اس میں یہ ایکسیڈنٹ ہے, یہ رنگ اس کا دوبارہ کیا ہوا ہے, اور یہ ایپ بتانا, نقص بتانا اس کے جتنے ہیں, سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا. تو کوئی ایسے بھی کہتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر جو نفع لے گا تو برکت والا نفع ہوگا, وہ جتنا بھی لے سکتا ہے وہ تجھے جائز ہے. تو ساری چیزیں پوچھ کے جب اب مقابلہ شروع ہوگا نفس اور ایمان کا, اگر تو سچ یعنی ایپ بتا کر اور
ایمان بڑھا لیا، رب کو راضی کر لیا، قیمت ملے یا نہ ملے، مل گئی تب بھی کامیاب، نہ ملی تب بھی کامیاب، وہ عمل تجارت کا سے زندہ کر دیا، تو اللہ کے قرب میں چلا گیا۔ اب اس کے رازق خوش ہو گیا، پیسے نہیں ملے، سچ بول رہا تھا کہ پھر میں یہ دیتا ہی نہیں، سچ بول کر گاڑی نہیں بکی، وہ جو اس نے کسی کو پیسے دینے تھے، جی 10,000 میں نے نفع لینا تھا، یہ وہ، لیکن اب رازق خوش ہو کر رزق دے گا، معز خوش ہو کر عزت دے گا، حفیظ خوش ہو کر حفاظت کرے گا۔ اور اگر اس نے جھوٹ بول دیا، ایمان کو ضعیف کر دیا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، تو جھوٹ بول کے رب کو ناراض کر دیا، ایمان ضعیف کر دیا، 10,000 لے لیا۔ اب بتاؤ 10,000 سے وہ ہوگا جو یہ چاہتا ہے یا وہ ہوگا جو رب چاہتے ہیں؟ قبضہ کس کا ہے؟ رازق کو ناراض کر دیا، معز کو ناراض کر دیا، حفیظ کو۔ تکوینی نظام اب اس کے مخالف، اس نے وہ کیا جو رب کو ناپسند ہے، اب کائنات اس کے ساتھ وہ کرے گی جو اس کو ناپسند ہے۔ جیسے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نا، جو اعمال مسجد سے کٹتا ہے، فرض نماز سے کٹ گیا، دعوت کے حلقوں سے کٹ گیا، تعلیم سے کٹ گیا، ذکر سے کٹ گیا، اپنے جس محنت سے اس نے قیمتی بننا تھا، ایمان اور عمل والا بننا تھا، اور ساری انسانیت کو اس پہ لانا تھا کہ اخرجت للناس ہے، سارے عالم کا ذمہ دار ہے، اپنی ذات سے لے کر پہلے اپنے گھر والے، پھر رشتہ دار، پھر القریٰ ہال، شہر اس کی بستی، اور اخرجت للناس میں سارا عالم اور قیامت تک کا زمانہ۔ اگر اس میں نہ لگا جی تو بے قیمت بن جائے گا۔ جیسے مولانا محمد احمد صاحب کہتے ہیں کہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا، اللہ پاک تو کہتے ہیں میں بھر دوں گا جہنم کو انسانوں جنوں سے، نہیں، وہ شکل کا انسان ہوگا۔ کار کس کو کہتے ہو جو سڑک پہ چلے سواریاں، جب بیکار ہو جائے تو پھر اس کو کباڑ کہتے ہو، کباڑی کو دے دیتے ہو، اس کے حصے پردے بیچ دیتا ہے، اس کے ڈھانچے کو چپٹا کر دیتا ہے، بھٹی میں ڈلوا دیتا ہے، کا وہ شکل کا انسان ہوگا لیکن انسانیت کا ذرہ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے کافر بیچارہ ایک ذرے ایمان سے بھی محروم ہوگا، آخری مسلمان جس کے اندر ذرہ بھی ہوگا وہ بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے۔ یہ ذرہ بھی اتنا قیمتی ہے، تو شکل انسانیت والی صفات میں سب سے پہلی صفت ہے اس کی ایمان۔ ایک پھیرا ہے بھائی دوستو، مرنے آئے ہیں، اس لیے گزارش یہ ہے اس محنت کو اس وجہ سے کیا جائے کہ کرتا دھرتا ذات، داتا ذات تو اللہ کی ذات۔ میں مولانا یوسف فرمایا کہ اگر یہ اس محنت سے کٹ گیا 3 دروازے کھلیں گے، اسپتال کے، جیل کی، عدالتوں کے۔ یہ وہ جو اس کی ناپسندیدہ چیزیں اس میں، گھر آئے گا تو بیوی سے لڑائی، بچے نافرمان، تکوینی نظام اللہ کا جو غیبی نظام جس سے اللہ نے کائنات کو جکڑا ہوا ہے وہ اس کے مخالف چل رہا ہے۔ تو بھائی ایک پھیرا ہے، اس کے اندر اس محنت کو کرنا، اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کی ماننی آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی محنت یہ ہے کہ یہ یقین جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر آ جائے، اور آخرت کا یقین ہو جائے، فرشتے ہیں، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اور زندگی مال کے بجائے اعمال میں نظر آنی شروع ہو جائے۔ ایمان وہ روشنی ہے جس میں ہر فائدہ اللہ میں نظر آتا ہے اور نبی علیہ السلام کے طریقوں میں نظر آتا ہے۔ اگر یہ محنت نہیں ہوگی تو اندھیرا ہوگا، اندھیرے میں کچھ، جب دل ویران ہوگا، اندر اس کی ظلمت ہوگی، تو پھر اس کے بدن سے یہ آزاد ہے، یہ جی چاہیوں میں چل رہا ہے، یہ خود بھی گڑھے میں گرے گا، بغیر بریکوں کے چل رہا ہے، خود بھی گرے گا جہنم میں، دوسروں کو بھی گرائے گا۔ تو پہلی محنت یہ ہے۔ دوسری عبادات، آدمی 4 چیزوں سے بنا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ تو یہ چاروں خصلتیں مولانا جمشید صاحب میں کرتے تھے۔ آگ کی خصلت یہ ہے کہ وہ اوپر جاتی ہے، جیسے ابلیس آگ سے بنا تو کبر پیدا کر دیا، تو یہ آدمی میں کبر پیدا کر دیا، مجھے شروع میں کوئی اور اس کی چاہتے ہوتی ہے اور بڑا بننا چاہتا ہے۔ کبر جو ہے، کبر کیا ہے؟ باقی سب برے میں اچھا، رائی کے دانے کے برابر ہوگا، جنت کی خوشبو نہیں سن سکے گا۔ عجب کیا ہے؟ باقی اچھے لیکن میں بھی کچھ ہوں۔ اور تواضع انکساری کیا ہے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میرے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایک عبادت دی ہے، نماز۔ اتنا ماتھا اللہ کے قدموں میں رگڑے، ناک رگڑے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میرے سے کچھ نہیں۔ تواضع انکساری، جتنا چھوٹا بنے گا کائنات اللہ اس کے خدمت میں لگائے گا۔ جیسے مولانا جمشید صاحب نے کہ ایک آدمی آیا نا، کہنے لگا جی وہ کرایہ 4-5 مہینے کا نہیں دیا، صبح سامان پھینک دے گا، کیا کروں؟ تو وہ بڑے جلالی عالم رحم اللہ کہنے لگے، دیکھ جب رات کے بجے 2
लोग रहे हो सो, तू रब के सामने रो। ठीक 2 बजे उठ गया, जो मांगना शुरू किया, नमाज पढ़े, मांगे। सुबह पड़ोसी आए, हज़रत आप कहाँ थे, तलाश करो। क्या हुआ? मुझे किसी बैरून मुल्क पे जाना है घर वालों के साथ। हमने सोचा किराए पे तो मकान ख़राब हो जाता है, ये आप कोई किराया ना देंगे, चाबी ये सामान समेत घर आपके हवाले, जब आएंगे तो देखेंगे। किसने किया? अल्लाह पे भरोसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उसी नमाज ना हो। ये बाबा नासर बड़ा मशहूर, अभी फौत हो गया अमेरिका में। जब यहाँ आए तो हाजी साहब रहमतुल्लाह क्या करते थे, इसके लिए तर्जमा ना करो। वो इतनी मोटी मोटी टांगें, सीधा बैठा होता था। तो नया मुसलमान था, जब ये कोयटा पहुँचा, कारेज हुआ, जो बड़े गहरे कुएँ होते हैं, वो अंधा हो गया, यानी बंद हो गया पानी। तो उसने कहा यार ये नया मुसलमान है, इससे दुआ करो, हमारा तो बात उजड़ जाएगा। बाबा नासर, किसी ने कहा ये तुम दुआ मांगो, कुआं ख़त्म हो गया। अब वो सूरह फातिहा उसको सिखाते, आगे सीखता, पीछे भूल जाता। तो लेकिन लगा हुआ था, तो खड़ा हो गया उसके ऊपर, अल्लाह अकबर। पता नहीं अल्लाह से क्या बात की उसने, अल्लाह ने पानी जारी कर दिया। अब वो अमेरिका में जब गया, तो जिसको भी छुट्टी का मसला हो या और कोई मसाइल पेश आ जाएं, तो वो उसको बाबा नासर को टेलीफोन करता कि बाबा नासर ये मसला हो गया है। उसका जवाब जो है वो अंग्रेज़ी में, उसके जो वो जवाब था, कहता था अंग्रेज़ी में उसके अल्फाजों से, आई विल वर्क ऑन दिस टू नाइट, आज मैं इसके ऊपर आज रात में मेहनत करूँगा। आज हम भी कि आज इस मसले को मैं अमाल के ज़रिए से अल्लाह से हल कराऊँगा। पढ़ जाएँ अल्लाह के दर पे, अल्लाह करके दिखाएँगे, है जी। तो नमाज ऐसे बढ़िया बने, इससे किबर ख़त्म होगा, बदन की आज़ा फर्माबरदारी में होंगे, अल्लाह सारी कायनात को हमारे ताबे कर देंगे। ये नमाज अल्लाह से बराह रास्त लेने का ज़रिया है। दूसरी मेहनत जो है इबादत में, कि आदमी मट्टी से पैदा हुआ है, मट्टी के अंदर सिफ्त है, हर चीज़ को हड़प करती है। तो इसकी तफसीर में कहा कि आदमी में बुखल है, हर चीज़ को, एक सोने का जंगल मिले दूसरे की ये ख्वाहिश करे, हड़प हड़प। एक कम सारे मुल्क इसने कब्जे में ले लिए, वो एक को भी कहेगा वो भी मुझे मिल जाए। इसको ख़त्म करने के लिए अल्लाह पाक ने जो इबादत दी है वो ज़कात वाली दी है, ताकि इसके अंदर बुखल ख़त्म हो। तीसरा, आदमी हवा से पैदा हुआ है, हवा हर कोने खुदरे में जगह तलाश करती है, तो इससे तासुर लिया। इसकी खासियत हवा की कि आदमी में हिरस है, फैलाओ 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 बढ़ता जाएगा। बट इसको तोड़ने के लिए अल्लाह पाक ने जो है इसको रोज़ा अता फरमाया। और चौथी क्या चीज़ है? आग, पानी, मट्टी, हवा। हवा भी हो गया, पानी में फैलाव है, तो पानी जगह तलाश करता है, तो हाँ वो पानी में हिरस है, तो इसको ख़त्म करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है रोज़ा अता फरमाया। और हवा की तासीर शोहरत है हर काने खुदरे में, तो उसकी शोहरत को ख़त्म करने के लिए ये दो चीज़ें, बुखल और मालदारों में ज़्यादा होती है शोहरत भी, तो उसको ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने हज वाली जो है ज़कात और ये हज वाली सिफ़त दी कि वहाँ बादशाह भी 2 कफ़न की चादरें और फ़कीर भी 2 कफ़न की चादरें उसके अंदर ही। तो ये चारों इबादत जब सही नहज पे आएंगी, जिसके ऊपर जो हुक्म, तो अल्लाह पाक इसके अंदर ये ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन ये काबू में आ जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। ये जमातों में जो निकलना है, ये ऐसी मशीन तो है नहीं है कि इधर से कोई आदमी डाले तो जुनैद बगदादी उधर से निकले। करते करते मरना है, मरते मरते करना है, हर दफ़ा फ़ायदा होगा। करता रहे, गालिब करे इसको, मेहनत करे। तीसरा अखलाक, मामलात और माशरत है। जैसे वो हदीस में बयान करते हैं ना कि पहला आदमी जो है वो 3 आदमी जो उसमें फंस गए गार में, पत्थर ऊपर पड़ गया, तो उन्होंने कहा अमल ज़िंदगी में कोई अमल किया है उसकी अल्लाह को वास्ता दो। तो पहला चला गया कि अल्लाह मैं बकरियाँ चलाता था, पहले दूध माँ बाप को पिलाता, फिर तो देर हो गई, मेरे माँ बाप सो गए, मैं प्याला लेके खड़ा रहा। जब रात को जिस वक्त उठे तब मैंने, बच्चे रोते रहे, वो उन्होंने खाना खाया हुआ था, दूध मांग रहे थे, लेकिन मैंने उनको बाद में दिया। तो ये हुस्न अखलाक है। उनको भी दे सकता था, लेकिन हुस्न अखलाक में सबसे आला कि उन्होंने। दूसरा बोला कि मेरे पास मजदूर था, मजदूरी जमा थी, मैं कहा आज देता हूँ, कल देता हूँ। अचानक कहीं चला गया, सालों के बाद आया, तो उसके पैसों का जो मजदूरी के पैसे थे, मैंने कुछ जानवर खरीद लिया, तो उसमें इतनी बरकत हो गई। जब वो आया सालों के बाद, तो 2 वादियों में जानवर ही जानवर, मेरी फलां इतनी मजदूरी
تیرے پاس تھی کہ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان وادی میں جانور لے لے، میرا مذاق نہ کر، میری مزدوری دے دے، نہیں یہ تیری مزدوری کے خرید ہے، یہ اسی میں سے ہے۔ یا اللہ وہ سارے جانور لے گیا، ایک بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ کہا یہ حسن معاملہ ہے، جیسے ہمارے تبلیغ والوں کو حضور منع کرتے ہیں نا، ابھی اتنی استدادیں نہیں ہوئی ہیں، آپس میں شادیاں کرو گے، بچوں کے عملوں پہ ان پہ حالات آئیں گے، اور تم پہلے مل کے اکٹھے کام کر رہے تھے، ملکوں میں جا رہے تھے، اب بچوں کی وجہ سے جدا ہو گئے، محلے میں نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو اگر کرو تو پھر یہ ہو بھائی ان کے عملوں پہ ان پہ حالات آئیں گے، ہم ہر حال میں جمے رہیں۔ اور تجارت میں جب تک فائدہ ہے تو خوش، اور جب نقصان ہو جائے تو ایک کا منہ ادھر ایک کا ادھر۔ حالانکہ اس وقت بھی مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ نقصان کے بارے میں کیا ہے، ایک کا مال ختم ہوا ہے، وہ نہیں پوچھتے، جب نفع سے پہلے بھی نہیں پوچھتے کہ نقصان نہ ہو، یہ تجارت کروں کیسے، احکامات جو ہے نا، ہے جی۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ سیکھنا چاہیے۔ مجھے بڑا یاد آتا ہے، آج کی جماعت میں اللہ پاک لے گئے تو انڈیا کے مفتی صاحب سے ضیافت کی بھی تھی سعودیہ مدرسے میں، ساری جماعتوں کی، تو وہ بیان کرتے کرتے وہ ضیافت دیر ہوگی، ٹریفک بند تھی، تو انہوں نے سوال کرنے شروع کہ شادی شدہ، تو سب جماعتوں نے ہاتھ اٹھائے۔ تو پھر مفتی صاحب نے کہا کہ یہ بتاؤ نکاح کے کتنے فرض ہیں؟ اور وہ نکاح سنتی تو سنا تھا، فرضی کے یہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں ہاں بتاؤ۔ ایک آدمی بھی نہیں بتاتا تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا 2 فرض ہیں، تو بڑے توجہ سے سننے لگے کہ یار نکاح شرط وہ کیا کرنا پڑے گا، تجدید کرنا پڑے گا، فرض تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک فرض یہ ہے کہ 2 گواہوں کا ہونا ایک فرض، شکر ہے یہ تو کیا تھا، ہم تو خیر زیادہ گواہ اکٹھے کر لیتے ہیں۔ ایک فرض 2 گواہوں کا ہونا، دوسرا فرض اونچی آواز سے کہنا کہ وہ دونوں سن لیں کہ میں نے قبول کیا، یہ دوسرا فرض ہے۔ ہم نے کہا شکر ہے کیا تو تھا، وہ پتہ نہیں۔ تو علم کو سیکھنا ہے جی، ہر عمل کے اندر علم کو سیکھنا، ذکر سے دھیان بنانا، اخلاق سے اس کی حفاظت کرنا۔ تو تیسرا آدمی جو ہے وہ یا اللہ، میری چچا زاد بہن تھی، بہت خوبصورت تھی، ایک دفعہ وہ میرے ماں باپ سے مال قرض لینے پہ آئی، ماں باپ نہیں تھے، اکیلے میں ملاقات ہو گئی، شیطان میرے پہ غالب آ گیا، تو میں نے اسے زنا پہ مجبور کیا، پیسے بھی دیے۔ تو جب میں بالکل زنا کے ایک لمحے کے بعد کر سکتا تھا، اس سے کہا دیکھ اللہ سے ڈر، اس مہر کو مت توڑ۔ تو یا اللہ میں ایک لمحے کے بعد زنا کر سکتا، میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے تیری رضا کے لیے کیا، اگر تجھے عمل قبول ہے تو اس مصیبت کو دور کر دے۔ تو اللہ نے پتھر تھوڑا تھوڑا ہل رہا تھا، پورا پتھر ہٹ گیا، نکلا۔ یہ حسن معاشرت ہے، حسن معاشرت، رہن سہن کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ہے جی، جماعت میں کیسے رہنا ہے، معاشرت، رہن سہن، ہے جی۔ تو میرے بھائی دوستو، تبلیغ کے اندر یہ کہ آدمی قیمتی بنے گا تو خشکی اور تری میں جو بگاڑ ہے، اس کے بگاڑ پہ آئے گا۔ 15 شعبان کو اب میں آخر میں بیان کرتا ہوں، جو کہ قرآن میں جو 28 سپاروں میں بنی اسرائیل سے آپ کو یہ تبلیغ کا کام سمجھ میں آئے گا۔ یہ سبق میرے آپ کے لیے ہے، یہ قرآن ایسے نہیں ہے یہ ہوا میں۔ اس امت نے، سارے پیچھے والی امت جو مسائل سے گزری ہیں، ان کے مسائل اس لیے ہیں کہ اس نے وہ کام کرنا ہے جو پہلے سارے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ وہاں تو ایک شکل ہوتی تھی، کبھی فرعون کی شکل ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود کی شکل ہے، ادھر قارون کی شکل ہے۔ تو اس امت کے سامنے آج بہت سارے نمرود بنے ہوئے، بہت سارے قارون بنے ہوئے، بہت سارے فرعون بنے ہوئے۔ 28 سپاروں میں اللہ نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا۔ تو اس میں یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، جب یہ دین سے شام سے مصر میں آ گئے، دین سے دور ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو ہے وہ یہ دین سے جب دور ہوئے تو اللہ کہتے ہیں جب دین پہ مسلمان چلتا ہے میں حبیب بن جاتا ہوں، اس کا دوست، جب دین سے دور ہوتا ہے میں طبیب بن جاتا ہوں، اس کے آپریشن کرتا ہوں۔ تو اللہ نے اس کا آپریشن کیا کیا کہ فرعون کو مسلط کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 90,000 بچے اس نے قتل کر دیے۔ تو اللہ روئے بغیر یا طلب کے بغیر ہدایت نہیں دیتے۔ تو ایک صالح عورت روئی، اے اللہ ہم آخر ہیں تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تو ہم پہ رحم کر، ہماری گودوں سے چھین کے ہمارے دودھ پیتے لڑکوں کو اس فرعون نے قتل کر دیا، تو رحم کر دے۔ اس رونے کے اوپر پھر اللہ پاک نے کیا رحم کیا کہ اللہ پاک نے اصحاب دعوت، وہ محنتی جس سے یہ ان کی بے دینی ختم ہو کے دینداری میں آئے گی۔ پہلی امتوں کے صرف یہ تھا، یہ صرف دیندار بن جائیں، اس امت کے دیندار بھی بنے اور دین کی دعوت بھی دیں، ان کو دیندار بنا کے ان کو دائی بنائیں۔ تواصی بالحق
موت پہ جیسے فہمائش کرتے ہیں نا، وصیت کرتے ہیں، اس طرح ہر ایک کو وصیت کرتا جائے کہ میں بالغ ہونے سے لے کے موت تک کام کر رہا ہوں، تو یہ جھنڈا تجھے دیتا ہوں، تو آگے دوڑ موت تک، تو آگے اس جھنڈے کو دیتا. جیسے نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے اسلام لیا، 1,24,000 کو دیا، چلو اب تم نکلو اور مرنے سے پہلے تم اپنا اپنا مجموعہ تیار کرو. وہاں جمشید صاحب کہتے ہیں آج مسلمان مرتا ہے، چند لیتھڑے، چند ٹھیکرے، چند چیتھڑے، چند جھونپڑے. لیتھڑے جوتوں کو کہتے ہیں، ٹھیکرے جو ہے برتنوں کو، چیتھڑے کپڑوں کو، جھونپڑے مکانوں کو. ساری پونجی اس بے وفا چیزوں میں لگا دی جو یہاں مدنی مسجد میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، قبر میں ساتھ جائیں گی. جو باعث بن رہا ہے سب بے وفا ہے، ناقابل منتقل ہے اور غیر مستقل ہے. ایمان ہمیں یہاں لے کر آیا، ابھی قبر میں جائے تو ساتھ جائے گا. یہ شب جمعہ، اس میں 24 گھڑیاں ہوتی ہیں. نماز کی سب سے بڑی کتاب میں یہ فضیلت لکھی ہوئی ہے جو مولانا الیاس صاحب کی فرمائش پہ دہلی کے شیخ الحدیث نے لکھی تھی. کراچی والے دیتے ہیں، آپ لوگوں کے کئیوں کے پاس ہوگی. نماز کی سب سے بڑی کتاب، اس کے نام ہے، 2 جلدوں میں مفت میں دیتے ہیں، بڑی خوبصورت کتاب. تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے 24 گھڑیاں، ہر گھڑی میں 6 لاکھ آدمی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں. اس آج مغرب سے لے کے کل تک کوئی اگر نماز پڑھے نا 4 رکعت تو آسان سی نماز ہے. یہ ابھی عشاء کی سنتیں پڑھ لیں، آج اسی میں پڑھ لیں قرات صرف کہ سورہ فاتحہ 1 دفعہ آیت الکرسی، 15 دفعہ سورہ اخلاص. سورہ فاتحہ 1 دفعہ آیت الکرسی، 15 دفعہ سورہ اخلاص. تیسری چوتھی رکعت میں بھی فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور 15 دفعہ سورہ اخلاص. تو اس میں جنت کی جماعت جنات عدن میں ایسے 10,000 شہر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو سب سونے کے بنے ہوں گے. آج سے لے کے عصر تک پڑھ سکتے ہیں. کل سورہ کاف میں نور ملے گا، دخان پڑھیں گے محل ملے گا. آج سورہ یاسین کی فضیلت ہے، جمعے کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں. 2 دعاؤں کے خاص ٹائم ہے، شب جمعہ میں قبول ہوتی ہے. پھر جمعے کے خطبے میں امام صاحب ممبر پہ بیٹھے نماز ختم ہونے تک، اور پھر مغرب کی ایک روایت میں آتا ہے مغرب سے پہلے 15-20 منٹ پہلے بیٹھ جائیں جمعے کو، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہماری دعا کیا ہے؟ ہماری 1 نمبر دعا، اے اللہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کو بخش دے. یہ دعا بڑی اونچے درجوں میں آدمی کو لے جانے والی. اللہ مرحم امت محمد، مغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امت کا غم ہم ایک فرد کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہاں اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگیں گے، رشتہ داروں کے لیے، امت کو مانگیں ہے جی. تو بنی اسرائیل نے جب یہ اس عورت نے دعا مانگی تو محنت ہی بھیج دیا کہ کوئی اور نزدیک کا راستہ نہیں ہے، پہلے کلمہ نماز ٹھیک کرو پھر تمہاری اس مصیبت کو دور کریں گے. شروع ہو گئی محنت. اب دائی کی صفات قرآن پاک میں بیان. سب سے پہلے خیال آیا کہ بیوی تو درد ذہ میں ہے، میں تو آگ لینے آیا تھا، راستہ معلوم کر رہے ہیں، آپ نے میری تشکیل ادھر کر دی. تو فوراً اللہ پاک نے کہا عصا مارو پتھر پہ، پھر پتھر پہ پتھر، اس میں سے کیڑا. اے موسیٰ اس کیڑے کو تو بھولے نہیں، تیری بیوی کو بھول جائیں گے. علماء کہتے ہیں کہ انہی کے خاندان کا قافلہ آیا، وہ ان کو لے کے مصر چلا گیا. یہ نہیں فکر کی، وہ 10 سال کی کمائی بھی تھی، ساتھ بھیڑ بکریاں وہ بھی ساتھ چلی گئی. اگلا نفس کا معاملہ آیا کہ فرعون نے تو میرا موت کا پروانہ جاری کیا، مجھے دیکھتے ہی سولی چڑھا دے گا. تو اللہ پاک نے کہا اچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا. اچھا آپ لوگ جب سفر کرتے کرتے تبلیغ میں لگے رہیں، 3 کام جو روزانہ کرے گا نا، روزانہ مشورہ، روزانہ کی ملاقاتیں اور روزانہ تعلیم، ہر حال میں. انفروا خفافا وثقالا، مصروفیت ہو غیر مصروفیت، بیماری ہو صحت، یہ 3 کام. اس کو اللہ دنیا کے کناروں میں تبلیغ میں لے گئے. قرآن کے جوڑ میں حاجی صاحب نے ایک دفعہ کہا جب سے تم نے روزانہ جڑنا کیا اللہ. تو میرے بھائیو دوستو، اس میں جو ہے یہ ترکی کے اندر پڑا ہوا ہے، توپ کافی استنبول کے اندر یہ ڈنڈا ہے، اتنا بڑا ڈنڈا ہے، اتنا موٹا ہے، کالے رنگ کا ٹیڑھا بڑا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جو اللہ پاک نے کہا اس کو یہ ڈنڈا ہے فائدے کے لیے. اچھا فائدے والا ڈنڈا ہے، کمزور سا ڈنڈا ہے. کمزور ڈنڈے کو بولا پھینکو تو مولانا نظرمان صاحب کہتے ہیں جب کھڑا ہوتا تھا 1 میل تیز چلنے والا سانپ بن جاتا. بھاگے کہ اس کو سامنے سے پکڑو پھر کمزور ڈنڈا. اللہ اس میں مولانا یوسف نے تب اس کو یوں سمجھایا کہ دیکھ یہ ڈنڈا تو تجھے بنی اسرائیل کے کمزور لوگ اس کمزور ڈنڈے کی طرح ہے، اور فرعون اس سانپ کی طرح ہے. قبضہ کس کا ہے؟ اللہ نے فرمایا قبضہ میرا ہے. اگر کلمہ نواز بنی اسرائیل کا ٹھیک ہو گیا تو قوی سانپ جیسے فرعون کی گردن مروڑ کے اس کو کمزور کر کے ڈبو دیں گے، اور بنی اسرائیل کے کمزور ایمان والے جب ان کا کلمہ نواز ٹھیک ہوگا تو قوی فرعون کے سامنے ان کو قوی کر دیں گے، انہی محلات کے اندر ان کو بادشاہوں والی جگہ دے دیں گے. پھر تسلی ہوگی. مولانا جمشید صاحب کہتے تھے اللہ کہہ رہے تھے کہ جب تو چلا جا ہم تیرے ساتھ ہیں، کہے گا تو سن لیں گے، کرے گا تو دیکھ لیں گے. ہے جی اللہ نے تسلی دیتی ذکر کرتا بجا.
پھر فرعون کو بھی ڈنڈا دکھایا اور وہ تو بیچارہ مانا نہیں اس کے حواری. لیکن یہ جو کلمہ نماز ٹھیک ہونا شروع ہوا بنی اسرائیل کا, تو جو کلمہ نماز ٹھیک ہوتا چلا گیا, بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا آخر دم تک بیٹھیں گے, سب جگہ پہ عشاء کی نماز ہوگی, تشریف رکھیں, اس وقت درمیان میں سے اٹھے نہیں, کلمہ کندھوں کو پھلانگنا یہ بہت نقصان کی بات ہے. تو جو کلمہ نماز ٹھیک ہوا, فرعون کے اللہ نے دائرہ تنگ کرنا شروع کیا, مینڈکوں کا عذاب, خون کا عذاب, ٹڈیوں کا عذاب. یہ جو اس وقت حالات آئے ہیں یہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں. یہ جو اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں پہ بہت تھوڑے ہیں مسلمان میں, اس لیے کہ مسلمان نے کام تو چھوڑا ہی ہے لیکن وردی بھی چھوڑ دی ہے. 100 میں سے 90 نماز ہی نہیں پڑھ رہے. اور بڑی وردی کا حصہ نماز ہے, اچھا اخلاق ہے, دل کا یقین ہے, بدن کے سنت اخلاق اعمال ہیں, وہ وردی ہے. کام اس کا چوراہے کے سپاہی کی طرح ساری دنیا کو جنت کی شرح پہ کھڑا ہے. میں بھی چل رہا ہے ساری دنیا کے انسانوں کامیابی والا راستہ, اللہ کی رضا والا, جنت والا راستہ. تو جو بنی اسرائیل کا کلمہ نماز ٹھیک ہوتا گیا, اللہ نے فرعون کا دائرہ, ہر دفعہ منت کرتا تھا, اے موسیٰ علیہ السلام اس دفعہ رب کو کہ ہماری جان چھوڑ دے, ہم کلمہ پڑھ لیں گے. موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے, عذاب دور ہوتا. پھر اس کے حواری آتے کہ یہ بنی اسرائیل کو آزاد کرے گا تو حکومت کس پہ کرے گا, یہی ہمارے امی ہیں, یہی ہمارے ہاری ہیں, یہی سب کچھ ہیں, تو بھی رانی میں بھی رانی, کون بھرے گا پانی, پھر ہم کیا کریں گے. پھر وہ ہٹ درم تھا بیچارہ, پھر مار کھا جاتا. آخر اس نے جب اتنا تنگ آ گیا, خون کا عذاب ہو رہی, تو موسیٰ علیہ السلام بولا آپ لے جائیں, آپ لوگ شام کے رہنے والے, میں آزاد کرتا ہوں, آپ ان کو لے جائیں, میں یہاں مصر میں رہوں گا. اس پہ پھر موسیٰ علیہ السلام, یہ دائی کی شان ہے, تو نے آزاد کر دیا نا, میں لے کے جا رہا ہوں, میرے پہ ہاتھ نہ ڈالنا, میرے پہ ہاتھ ڈالنا ایسے جیسے اللہ پہ ہاتھ ڈالنا ہے. انہوں نے کہا نہیں سر, میں کیسے آپ کو ابھی ہاتھ ڈالوں گا, میں تو خود ہی آزاد. لیکن ایسا بیوقوف تھا, 16 لاکھ کی فوج لے آیا, اور جب ان پہ ہاتھ ڈالا پھر اللہ نے نہیں چھوڑا. اس کو ڈبو کر, ان کو پار کر کے, ان کے سارے مردوں کا بیڑا غرق کر دیا اللہ نے, ڈبو دیا. اور وہی محلات اور وہی, اور پہلے یہ نوکروں کی جھگیوں میں رہتے تھے, پھر وہ شہزادیاں اللہ نے ان کی باندیاں بنائی. 40 سال نخرے اللہ نے ان کے پورے کیے, من و سلوہ اور کیا کیا ان کے جو ہے نا. تو آج بھی جو کلمہ نماز 100 سال تو ہو گیا نا یہ محنت, لیکن اب اتنی محنت نہیں ہوئی کہ ہدایت کو بخش دیں. ہاں جیسے فرعون نے ہاتھ ڈال دیا تھا تو تب اب کافروں نے ہاتھ ڈال دیا ہوا ہے مسلمانوں پہ. کتنے مسلمانوں کو جو اس قابل تھے, یہ بوسنیا والوں کو جو وہ بہت زیادہ ان کو مارا پیٹا گیا, تو ہمارے اسلام آباد میں آئے, وہ جو حاجی کیمپ ہے نا اس میں, ان کے یہاں بھی شاید کراچی میں بھی آئے ہوں گے. تو ان کو, تو ہم نے ان سے پوچھا, اکرام کرتے تھے, ان کو شب جمعہ پہ لاتے تھے, ان کا بڑا کہ مار کھانے کے, جب مار پڑ رہی تھی تو ہمیں سمجھ نہیں کہ کیوں مار رہے ہیں, کیوں قتل کر رہے ہیں. لیکن اب ہمیں پتہ لگا کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں اس اگر یہ مار نہ پڑتی تو ہمیں پتہ ہی نہ لگتا کہ ہم مسلمان ہیں. آپ ان کو دیکھیں گے تو یورپ اور ان میں کوئی فرق نہیں نظر آتا, لیکن اب وہ ماشاءاللہ واپس اپنے لباس میں, اور سارے جو ہے نا, ابھی جماعتیں بھی جا رہی ہیں بوسنیا کے اندر جو ہے نا. یہ مسلمان پہ طبیب والا معاملہ ہے, اللہ اس پہ ہاتھ ڈال دیا. اب اللہ پاک جو ہے ایک عذاب تو اللہ نے بھیج دیا, کوئی خوشی نہ ہو کہ کافر مر رہے ہیں. نبی علیہ السلام یہودی کے جنازے کو دیکھ کر رنگ پیلا پڑ گیا, آنکھوں میں آنسو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافر ہے تو میرا امتی, ہمیشہ کی جہنم میں سڑ گیا. یعنی 700 کروڑ انسان ہے, 200 کروڑ مسلمان ہیں, تو یہ 200 کروڑ کی ذمہ تھا کہ یہ 500 کروڑ آدمی کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جی. تو بھائی اس وقت جو ہے اس پہ کھڑا ہونا, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا نا, وہ جب آپ پردہ فرما گیا تو اللہ نے نقشہ توڑ دیا. اس پہ پھر ابو بکر نے سارا مدینہ خالی کر کے 1 مہینہ صرف اس محنت کو 1 نمبر پہ رکھا. اللہ نے جس سطح پہ نبی, یہ قیامت تک کے لیے ضابطہ ہے. اس وقت نقص دین ہے, اگر ہم کاروباروں پہ لگے رہیں گے, وہ جو مولانا الیاس صاحب نکل جاؤ ورنہ نکالے جاؤ, کتنی دفعہ تو نکل چکے. یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے, اے اللہ میری امت پہ ایسا عذاب نہ بھیجنا کہ یہ سارے ختم ہو جائیں ایک ہی وقت میں. یہ دعا قبول ہے جس کی وجہ جزوی عذاب آ رہے ہیں. یہ سب سے بڑا رحم ہے کہ نکل جاؤ ورنہ نکالے جاؤ. ملے گا کیا, پیکج کیا ہے اسے, یہ بچے کہتے ہیں نا پیکج بتاؤ ہمیں. پہلے قدم پہ سب گناہ معاف, ساری مخلوق مغفرت کی دعاؤں میں لگے گی. ایک صحابیہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خاوند اللہ کے رستے میں چلا گیا ہے, کیا کروں کہ اس کے درجے کو پہنچ جاؤں؟ جب سے تیرا خاوند اللہ کے رستے میں گیا ہے
تو نماز شروع کر دے اور جب تک تیرا خاوند واپس نہ آئے تو نماز میں مشغول رہے، یہ تو ممکن نہیں۔ اگر تو ایسا کر بھی سکے تو اس کے 100ویں درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ساری رات نفل پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اور ایک آدمی فرض نماز صرف پڑھتا ہے اور مجمع میں گھس جاتا ہے، دونوں کے درجے میں کیا فرق ہے؟ فرمایا اس کا درجہ جو فرض نماز کے بعد مجمع میں گھس جاتا ہے اتنا ہی اونچا ہے جتنا میرا ایک عام امتی کے درجے میں فرق ہے۔ لیلۃ القدر بیت اللہ میں ملے 1000 مہینہ، بیت اللہ کی ایک نماز 1 لاکھ تو 10,000، 1000 مہینہ ضرب جو ہے 1,10,00,000 مہینہ، تو فرمایا کہ یہ اللہ کے رستے کی ایک گھڑی جو 24 منٹ کی ہوتی ہے اس 10 کروڑ مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ دھول پہ جہنم کا دھواں حرام ہے، اللہ عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا دیں گے، کافروں کو ہدایت بخش دیں گے، اپنے ایمان میں ترقی ہوگی، مال قدموں میں لا کے ڈالا جائے گا اور ہدایت کو بخش دیا جائے گا۔ یہ پکے ٹکے وعدے ہیں، آج کے مومن کے لیے آسان کر دیا کہ آج کا مومن اگر اس کام کو کرے گا، جو 50 صحابہ کو اجر ملتا تھا وہ آج کے ایک مومن کے ساتھ ہے، اور جو 10 صحابہ کے ساتھ مدد و نصرت تھی وہ آج ایک مومن کے ساتھ ہے۔ تو بھائیو، پشتی پہ توبہ کر کے موت تک اس کام کو کرنا ہے۔ ابھی تو دیکھو یہ ابھی یعنی فیصل آباد کے جو مولانا اشرف صاحب کی اہلیہ قبر اردن میں بنی، بیٹا جو ہے وہ جماعت بنا کے حاجی سے بولا حاجی صاحب جہاں ماں کی قبر بنی ہے وہاں میں بھی جاؤں گا، تو اردن والوں نے اس سے استقبال کیا، جہاں صحابہ کی قبر ہے وہاں اس کی اماں کی قبر۔ ٹرینیڈاڈ کی دنیا کا آخری کنارہ ویسٹ انڈیز، اس پہ ٹرینیڈاڈ کی خاتون کی قبر کراچی میں بنی، عورتوں کی قبریں بن رہی ہیں اللہ کے رستے کے اندر جو ہے۔ حرام قبرص کے اندر ساری دنیا کے اندر صحابہ کی قبریں بنی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مکہ اور قبر مدینہ میں 9 بیویوں کی قبر آپ کے ساتھ جنت البقیع میں، میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر مکہ سے نکلے تھوڑا فاصلے پہ، اور اماں جان خدیجہ اس دنیا سے جا رہی ہیں، آپ کا سر مبارک نبی علیہ السلام کے گود میں ہے، آنسو چھلکا تو سمجھ گئی کہ میرے خاوند اس وجہ سے رو رہے ہیں، مالدار ترین عورت ہے مر رہی ہے، آج اس کے پاس نیا کپڑا دفن کے لیے نہیں، کہنے لگی پرانے کپڑے میں مجھے دفن کر دینا کہ جنتی کو جنت کا کفن اور جہنمی کو جہنم کا کفن۔ سارا مال خرچ کر کے اس دنیا سے چلی گئی۔ ایک ہی پھیرا ہے میرے بھائیو دوستو، عرش پہ لکھا ہوا آدمی کا وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پھاڑ دیا، یا اللہ کے خزانوں کے اندر جمع کر دیا ہے جی۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم بھی بڑے بڑے مجموعے تیار کر کے جائیں، مر جائیں تو اعمال نامہ کھلا رہے، مرنے کے بعد اعمال نامہ اس کی وجہ سے آپ نے 100 کو کھڑا کیا، 100 نے 1000 کو، 10 لاکھ کو، اربوں کو، خربوں کو، ہے جی 700 کروڑ تو انسان ہے، 7 ارب انسان ہے، اس سے اوپر ہے ہی نہیں ہے جی۔ آپ کر کے چلے گئے، درجے بلند ہوتے ہوئے قرب قیامت میں سب سے اونچے درجے پہ آپ پہنچ جائیں گے، تو پھر آپ کے مدینہ منورہ کے عالم کہہ رہے تھے اللہ پاک کہیں گے کہ اس کے سارے خاندان کو بھی اس کے ساتھ جنت میں کٹا، اور مولانا نظر ماسا آیت پڑھ رہے تھے کہ اس کے ماں باپ اور بیوی بچوں کو اس کے ساتھ جنت میں۔ ان کو بولو ہم آپ کو نفرت کی وجہ سے، دیندار آدمی کو تو بیوی بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے، میں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ تو بھائی یہ اس وقت آپ کو پتہ ہے چوڑ بھی ہو رہا ہے، اور وہاں سے ساتھی بھی جتنے گئے وہ ملکوں کے نام لکھا رہے ہیں، تو ٹیلی فون کر کے پوچھو ان سے، وہ ملکوں کے لیے جا رہے ہیں۔ جو بیرون سال جایا کرتے تھے صومالیہ میں اور جگہوں پہ بیرون سال بھی شروع ہو گیا ہے، اکثر پاکستان میں سال لگا رہے ہیں۔ جو 7 مہینے والے تھے وہ انہوں نے سال کر دیا ہے جی۔ جن کے پاس اگر امریکہ کے ویزے ہیں اور پہلے ملکوں میں سفر ہے، ابھی پچھلے مشورے میں 3 مہینے کی جماعتیں پیش ہو گئی، 2 ماہ بھی جو 70 سال سے زیادہ ہیں، 65 سے زیادہ ہیں، 2 ماہ پہلے سفر ہوا ہے، وہ بھی ذرا مشورے والے سے پوچھ لیں۔ 2 ماہ کی ابھی ہمارے پنڈی کی جماعت جا رہی ہے، 4 اپریل سے جا رہی ہے جی۔ 65 وہ پیش ہوئے تھے نا، ایک ہمارے فوج کے ساتھی تھے کرنل شمشاد صاحب، رو رہے تھے، تو انہوں نے کہا مجھے پیش تو کر دو۔ انہوں نے کہا کیسے پیش کریں، آپ 66 سال کے ہو گئے ہیں، 65 پہ ریٹائر کرتے ہیں، اچھا کھڑا تو کر دو جماعت کے ساتھ۔ تو کھڑے ہو کے رو رہے تھے، تو جو مشورے والوں نے کہا جی یہ 4 جا سکتے ہیں، یہ 5ویں صاحب ان کی 65 سے اوپر عمر ہے، یہ نہیں جا سکتے۔ اللہ کی شان مولانا محمد احمد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جماعت کہاں جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا امریکہ جا رہی ہے۔ 100 سال کا بھی ہو تب بھی بھیجو، قانون بن گیا آئندہ 100 سال میں نے بڈھوں کی قبول ہو گئی، لیکن ملکوں کا سفر ہو انفروا خفافا وثقالا تو وہ بھی جا سکتے ہیں۔ تو بھائی پھر کون کون نیت کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا وطن تو تھا مکہ، قبر مدینہ میں بنی، کون کون پھر اللہ کے راستے میں قبروں کی نیت کرتا ہے؟ تو یہ گھر بیٹھے ہوگا یا اللہ کے راستے میں ہوگا؟ تو صحابہ آخری درجے میں ہر سال 4 مہینے پھرے،
اور مقام پہ آدھا دن کاروبار کو دیتے تھے، آدھا دن مسجد کو دیتے تھے، آدھی رات گھر کو اور آدھی رات مسجد کو، رات والے 4 اعمال کے لیے۔ تو اس پہ آنے کے لیے کون کون کوشش کرے گا؟ اب یہ چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں ہیں، یہ گزارش ہے کہ جم کے بیٹھیں۔ اس وقت جو اللہ کی رحمت پر توجہ ہوتی ہے، اگر دین جیسے آپ نے توجہ سے بات سنا، 1 گھنٹہ پتہ ہی نہیں لگا، 1 گھنٹہ 3 منٹ ہو گئے، تو اس لیے مہربانی کر کے آپ نماز یہاں پڑھیں گے، تھوڑی دیر میں اعلان ہو جائے گا۔ اتنا بڑا مجمع آپ کو پورے لاڑکانہ میں کہیں نہیں ملے گا۔ اس میں جو سب سے 49 کروڑ والی نماز جس کی قبول ہوگی، آپ سب کو اس کے بقدر اجر ملے گا۔ تو جم کے بیٹھے، مجلس کے آخر میں ایک فرشتہ ندا کرے گا، تم لوگ بخش دیے گئے، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا۔ تو اب بتائیں ماشاءاللہ، جب آپ نے کہہ دیا قبریں بنے گی، تو سال سال کے لیے بتائیں، بیرون سال، اندرون سال بھی، بیرون سال بھی کھڑے ہو کے لکھائیں جلدی جلدی۔ جن کے گواہ پورے ہیں، دین کا حق ہونا سمجھتے ہیں، دین کی محنت کا، کھڑے ہو کے پیش کر دیں۔ وہاں جوڑ میں لوگ پیش کر رہے ہیں، آپ یہاں پیش کر دیں جن کے گواہ پورے ہیں۔ ہاں بھائی، جو اس خاموشی کو توڑے، لکھو نوجوان کا، اللہ ان کی جوانی میں برکت عطا فرمائے۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ راول پنڈی سے۔ چلو بھائی، دارالقرا والے بول رہے ہیں، کیپیٹل والے، اسلام آباد پنڈی۔ چلو بھائی، لاڑکانہ والے